السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اپنے رب کو یاد کریں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت، اپنا سمے ضائع اور برباد نہ کریں۔ جو وقت ہمیں میسر ہو، ہم اپنے رب کو یاد کریں، یاد الہی میں اپنے اوقات کو مصروف رکھیں۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، رب کو یاد کریں گے، رب آپ کو یاد کرے گا، آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 ہے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو یاد کرے گا، اللہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 7405 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میری پاکی اور میری صفائی بیان کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندوں کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ کیا مطلب میرے بھائیو؟ اگر دلی طور پر ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، رب کے اذکار میں اپنے اوقات کو لگائیں گے، یاد الہی اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں سری طور پر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت کے اندر ڈھانک لے گا۔ میرے بھائیو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر مجلس میں بندہ مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کے مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ذکر الہی کی، یاد الہی کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ ہم اپنے رب کو نہ بھلائیں۔ آپ رب کو یاد کریں گے تو اللہ کی قسم، اللہ ہمیں ہر طرح سے، ہر موقع پر یاد کرے گا۔ کیا مطلب؟ ہماری مدد فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور جو بندہ رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، صحیح بخاری کی 6407 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال، جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ انسان کی طرح ہے، اور جو بندہ اپنے رب کو بلا دیتا، یاد نہیں کرتا، وہ مردہ انسان کی طرح، اس کی مثال ایک مردہ انسان کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یاد الہی سے ہم غافل نہ رہیں۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 35 ہے، رب کا ارشاد ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما،
ذکر کرنے والے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، گناہوں کی بخشش، گناہوں کو معاف کرنے کا اور اجر عظیم کا، بڑا ثواب کا وعدہ رب نے کر رکھا ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کو نہ بھلائیں، اللہ کو یاد کریں، بالخصوص ان ایام میں تو اور بھی زیادہ ہمیں رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھا جائے میرے بھائیو، ہم رب کو یاد کریں گے، دلی سکون حاصل ہوگا، قلبی اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28 ہے۔ ہوشیار آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں، خبردار، تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ کہاں ہو غافل، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہو؟ اللہ کو یاد کرو، دلی سکون چاہتے ہو، قلبی اطمینان تمہیں چاہیے، دل کو قرار اور سکون ملنا چاہیے، تو اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ میرے بھائیو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بے شمار فوائد ذکر الہی کے بیان کیے ہیں، چند فوائد کی طرف میں اشارہ کروں۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، آپ کی یاد اور ذکر الہی سے شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، آپ کے ذکر، آپ کی یاد سے، یاد الہی سے رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، رنج و غم یاد الہی سے دور ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے تسبیحات میں اپنے اوقات کو لگائیں گے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا قرآن آیت کے ذریعے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ مسلمانوں، تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کو یاد کیا جائے، دل خوشی حاصل ہوتی ہے میرے بھائیو، بلکہ ذکر الہی سے دل اور چہرہ منور اور روشن ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر الہی کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ذکر کرنے والا انسان، اللہ کو یاد کرنے والا انسان توبہ استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف ایسا انسان، ذاکر انسان رجوع کرتا ہے رب کی طرف۔ بلکہ ذکر کرنے والی زبان غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش اور گندی باتوں سے ذاکر انسانوں کو دور رکھتی ہے۔ اور ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یہ ذکر دخول جنت کا سبب ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ذکر الہی بھی ہے، یاد الہی بھی ہے۔ یاد کریں اپنے رب کو، اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کرنے سے میرے بھائیوں گناہوں کی مغفرت اور اجر عظیم بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھ کر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما کہہ کر آپ کو اشارہ کیا۔ اور میرے بھائیو، آپ ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں گے رب سے۔ اللہ کو یاد کریں گے، بکثرت ذکر کرنے والا انسان نفاق سے دور رہتا ہے، منافقوں کی صفات سے بچتا ہے، چونکہ جو منافق انسان ہوتے ہیں وہی انسان میرے بھائیوں یقین جانیں اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو منافقین انسان ہوتے ہیں وہی رب کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، کم یاد کرتے ہیں، یا یاد الہی سے غافل رہتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 ہے میرے بھائیو۔ تو یہ ذکر الہی کے چند فوائد ہیں، تقریباً 100 کے لگ بھگ فوائد اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ذکر الہی کے، اللہ کو یاد کرنے کے فوائد۔ یہ سارے فوائد ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، اور آپ اللہ کو بھلائیں گے تو اللہ آپ کو بھلا دے گا، آپ پر دنیاوی روزی کو تنگ کر دے گا۔ قیامت کے دن ایسے انسان اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے جو رب کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔
جو انسان اپنے رب سے، جو بندہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو شخص میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، مجھے بھلا دیتا ہے، میری یاد سے غافل ہے، کیا کہا رب نے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، دنیاوی طور پر ہم ان کے اندر روزی کو تنگ کر دیں گے، انسان دانے دانے کے لیے تڑپے گا، کمائے گا، برکت حاصل نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیاوی مصیبت، آخرت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا ایسے انسان کو جو رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، رب ذوالجلال آج مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا جا رہا ہے؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، اپنی آنکھوں سے سینکڑوں میل کی مسافت دیکھ لیتا تھا، طے کر لیتا تھا، رب ذوالجلال آج مجھے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مجھے اندھا بنا کر اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کہے گا میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی رہی تم پر، تم نے اس کو بھلا دیا، آج میں بھی تجھے بلا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، پتہ ہی چلا کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے اذکار میں اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو لگائیں، اللہ ہمیں یاد کرے گا، ہماری مدد، اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرنے کی، تسبیح و تحلیل یا اللہ کے اذکار کے جو الفاظ ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان سارے مسنون دعاؤں کے ذریعے سے، نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔